قلندر۔ قبل اس کے کہ ہم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور کشف و کرامات پیش کریں، مناسب ہے کہ لفظ قلندر کی وضاحت کر دی جائے تاکہ ان کے مقام کا اندازہ ہو جائے اور ان سے وقوع میں آنے والے واقعات سمجھ لینے اور ان پر یقین کر لینے میں ذہن و خیال، ارادے اور نیت کو یکسوئی حاصل ہو جائے۔ ایسا انسان جس کے دیدہ اعتبار اور چشم حقیقت کے سامنے ہر شے کی شیعت اٹھ گئی ہو اور وہ مراتب وجود کو سمجھ کر ان میں عروج کرتا رہے، یہاں تک کہ عالم تکوین سے بالا قدم رکھے اور مقام وحدانیت کے مشاہدے میں غرق رہ کر احدیت کی تفصیل میں عین وحدت کا جمال مشاہدہ کر کے مقام وحدت کی مستی اور بے کیفی میں گم رہتے ہوئے مرتبہ احدیت پر واپس آ جائے۔ اس کے بعد اپنے مراتب سے جدا ہوئے بغیر احدیت کے مشاہدے میں محو رہے، پھر انسانی مرتبے پر پہنچ کر عبودیت کا مقام حاصل کرے، یہاں تک کہ اس کا عروج و نزول ایک ہو جائے، جزو میں کل اور کل میں جزو کو دیکھے، پھر ان تمام سے مستغنی ہو کر حیرت محمودہ یعنی سرور میں رہے تو اس کو قلندر کہتے ہیں۔ قلندر کا مقام محبوبیت کے مقام سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ محبوبیت کے مقام میں پھر بھی دوئی باقی رہتی ہے کہ ایک عاشق دوسرا معشوق ہوتا ہے، لیکن قلندری مقام یہ ہے کہ یہاں دوئی بالکل نہیں رہتی، من تو شدم تو من شدی کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید فرقان حمید میں ہادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کی خبر دی ہے، چنانچہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ترجمہ: ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، سورہ فتح آیت 10۔ حالانکہ بیعت کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، وحدت کے لحاظ سے یعنی دوئی باقی نہ رہنے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو رب ذوالجلال نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ ایک اور جگہ حضرت حق جل جلالہ فرماتے ہیں، ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب خاک اٹھا کر پھینکی تو آپ نے خاک اٹھا کر نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے خاک اٹھا کر پھینکی تھی، سورہ انفال آیت 17۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا ہے۔